الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ اور آج میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بہت پیارے پیارے مہمان مختلف جگہوں سے آئے ہیں، کراچی سے، لاہور سے، پشاور سے، ملتان سے، رحیم یار خان سے، فیصل آباد سے، مختلف علاقوں سے۔ اگر کسی کا نام میں نے نہیں لیا تو معاف کیجیے گا، اٹک سے جی۔ تو آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملاقات کا ہم سب کو اجر عطا کرے جو اللہ کی خاطر ہے، اور ہمیں بہتری اور اپنی رحمت کے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی کرے، اور ہم سب کو خیر و بھلائی سے نوازے۔ تو آج ہم انشاءاللہ فقہ القلوب کا فقہ الاستقامہ کا باب پڑھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے ہیں فقہ الاستقامہ، استقامت کی فقہ۔ استقامت کن دو بنیادوں پر قائم ہے؟ میں سوال آپ سب سے کر رہی ہوں، لہٰذا آپ مہمانوں کو دیکھنے کی بجائے سامنے توجہ کیجیے۔ جی، استقامت کی بنیاد کن دو باتوں پر ہے؟ نمبر ایک، خیالات کی حفاظت کرنا، ان کا پہرا دینا، خیالات کو بیکار چھوڑنے سے بچنا، اور خیالات کی رو میں بہتے چلے جانے سے بچنا۔ دوسرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملاقات کے لیے سچائی کے ساتھ تیاری کرنا۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ تمام فسادات کی بنیاد، فسادات کی جڑ خیالات ہے، خیالات کا بگاڑ ہے۔ یعنی پہلے انسان کی جو سوچ ہے اس میں بگاڑ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے ارادوں میں اور اس کے منصوبوں میں اور اس کے کاموں میں، اس کی ساری زندگی میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے ایک بڑی خوبصورت دعا سیکھی تھی، کیا؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ کیونکہ اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم اپنے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی ہوتے ہیں تو وہیں سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر سے ریمائنڈر پچھلے سبق کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خیالات کی حفاظت کرنی ہے۔ خیالات کی حفاظت کے 10 طریقے بتائے گئے تھے آپ کو، کچھ یاد ہیں؟ کچھ یاد ہیں کہ نہیں یاد؟ اگر یاد ہی نہ رہے تو پھر خیالات کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس میں پہلا سبب ہے اس بات کا علم کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یس، اور اللہ تعالیٰ صرف ہماری شکل نہیں دیکھ رہا، ہمارے دل بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات جو کسی بھی چیز کے بارے میں ہوتے ہیں وہ سب اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ دوسرا سبب اللہ سے حیا کرنا۔ شاباش، اس کا مطلب آپ نے نوٹس لیے تھے چاہے کتابیں نہیں بھی تھی۔ اللہ سے حیا کرنا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لانا، اللہ تعالیٰ کو عظیم سمجھنا۔ چوتھا،
اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا. پانچواں اللہ تعالیٰ کو ترجیح دینا، یعنی کسی کی بھی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہمارے لیے نمبر 1 ہو، سب سے پہلے اللہ. چھٹا سبب اس بات سے ڈرنا کہ خیالات کے شرارے بھڑک نہ اٹھیں اور وہ کہیں دل میں سے ایمان اور اللہ کی محبت کو کھا نہ جائیں. ٹھیک ہے. ساتواں سبب یہ جاننا کہ وسوسے اس دانے کی طرح ہے جو شکاری شکار کرنے کے لیے پرندے کو ڈالتا ہے. تو شیطان بھی اسی طرح وسوسے ڈالتا ہے ہمارا شکار کرنے کے لیے کہ یہ اصل مقصد سے، اصل راستے سے ہٹ جائے. آٹھواں سبب یہ جان لے انسان کے ردی خیالات، وسوسے اور ایمان کے جذبات اور محبت کے جذبات ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یا آپ کو کسی سے محبت ہوگی اور یا نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا آپ محبت بھی کریں اور ساتھ بدگمانیاں بھی کریں. بندوں کے ساتھ بھی نہیں یہ چلتا تو اللہ کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں چل سکتا. جی. 9واں سبب بندہ یہ جان لے کہ یہ وسوسے خیالات کے سمندروں میں سے ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. شاباش. اور جو دل کے سمندر کی گہرائی میں داخل ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے. یس. اور 10واں سبب خیالات دراصل احمقوں کی وادی ہیں. جی ہاں، جاہلوں کی آرزویں ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایمانی خیالات جو ہوتے ہیں، ایسے خیالات جن کی بنیاد ایمان پر ہوتی ہے، خوف خدا پر ہوتی ہے، وہ ہر خیر کی بنیاد بنتے ہیں. ساری خیر وہاں سے پھوٹتی ہے. اور جب دل میں خیر آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان بھی جڑ پکڑتا ہے، اللہ کی خشیت بھی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، انابت ہوتی ہے، رجوع ہوتا ہے اور استقامت بھی آ جاتی ہے اس کے نتیجے میں. اور خیالات کی حفاظت کرنا انسان کو 2 طرح سے فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. کہ ان خیالات کی وجہ سے انسان ان 2 شرائط کی بنیاد پر فائدہ دیتا ہے. نمبر 1 کہ انسان کبھی کسی خیال کی بنیاد پر کسی فرض اور واجب کو ترک نہ کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر برے خیالات کو ریپلیس کر دے اچھے خیالات سے. اور جو اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرتا ہے پھر اس کو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. ٹھیک ہے. اچھا، معاف کیجیے گا اگر میری کوئی گمان میں غلطی ہوئی. کچھ لوگ اپنی شکل سے کچھ خیالات میں ڈوبے ہوئے لگتے ہیں، پتہ نہیں وہ کن خیالات میں ہیں. کیونکہ جو ہی آپ کا دھیان بڑھتا ہے نا تو آپ کی نگاہ پھر جاتی ہے، آپ فوکس نہیں ہوتے، آپ اس جگہ نہیں ہوتے جہاں پر یہ بات ہو رہی. تو اپنے خیالات کی پلیز خود نگرانی کریں اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں. بڑا قیمتی وقت ہے، دوبارہ تو نہیں ملنا. آج کا دن آج ہی کا ہے، کل تو اگلا دن ہے. تو اب ہم شروع کریں گے پیج نمبر 749 سے. جس کے پاس کتاب ہے وہ پینسل لے کے ہر لفظ کے نیچے جہاں جہاں میں بولتی جاؤں گی ساتھ ساتھ دھیان رکھے تاکہ اس کی عربک امپروو ہو. فقہ القلوب کے پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں عربی عبارت پڑھنا ہے. اب دیکھیے کہ بہت سے لوگ اسلامک سٹڈیز میں پی ایچ ڈی تک کر لیتے ہیں لیکن ان کو ایک عربی عبارت، ایک پیراگراف نہیں سمجھ آتا کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی. اسی لیے میں نے اسلامک سٹڈیز میں ایم اے نہیں کیا تھا، میں نے ایم اے کیا تھا عربی میں. کیوں؟ کہ اسلام کی زبان عربی ہے. اگر وہ زبان ہی نہیں آپ کو آتی تو پھر آپ اسلام میں ترقی نہیں کر سکتے. یعنی دینی علوم میں، اسلام میں کیا ترقی، وہ تو ہر ایک کے ایمان پر ہے. دینی علوم میں ترقی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بنیاد ہے، اور یہ بنیاد جو ہے یہ سب سے اچھی طرح بنیاد یہ بنتی ہے جب آپ قرآن اور سنت کو اور اس سے متعلقہ علوم کو عربی زبان میں پڑھتے ہیں. اب آپ الحمدللہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو اگر آپ کو فقہ القلوب کا ترجمہ بھی کرنا آ جائے
جو کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے بہت اس سے فائدہ اٹھایا. انہوں نے ہفتے میں صرف ایک سبق پڑھ کے اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ کسی بھی عربی عبارت کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو گئے. ٹھیک ہے بیسک لیول تو ہے ان کا، اگر کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن قدم قدم چلتے رہنے سے انسان کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے. تو اپنے لیے کچھ ٹارگٹ ضرور سیٹ کریں کہ ہم نے اگر علم میں دین میں تو کچھ بھی ترقی کرنی ہے تو پھر وہ طریقے وہ راستے اختیار کیے جائیں جن سے ہماری گروتھ ہوتی رہے. آپ بتائیے کہ جس درخت کی گروتھ نہیں ہوتی اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو ٹہنی کب سوکھتی ہے؟ جب وہ درخت سے کاٹ دی جاتی. یا درخت کب سوکھتا ہے؟ جب وہ جڑ سے یا تو کاٹ دیا جاتا ہے یا پھر یہ کہ وہ بیچارہ جڑیں جو ہے نا وہ بیمار ہو جاتی ہیں، بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں تو درخت بھی سوکھنے لگ جاتا ہے. اور جب سوکھتا ہے کینیڈا میں جب خزاں آتی ہے تو درخت بالکل جھڑ جاتے ہیں. اگر آپ جا کے ان درختوں کو توڑیں تو ان کی ٹہنیاں سوکھ کے ایسے لگے، توڑیں گے تو ان میں روح جان ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کی قدرت، کس طرح اللہ دوبارہ جان ڈالتا ہے ان میں. جب بہار آتی ہے سب سر سبز ہو جاتے ہیں، لیکن انہی درختوں میں سے کچھ حصے دوبارہ نہیں سر سبز ہوتے، پھر ان کو کاٹ دیتے ہیں. وہ صفائی کرنے والے آتے ہیں نا، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ساری اسٹریٹس اور ساری روڈز اور سارے پارکس ان میں یعنی کام تقسیم ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو پھر صاف ستھرا کیا جائے تاکہ سینری جو ہے وہ خراب نہ ہو. بہرحال اب یہ ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ کسی درخت کی ایک ٹہنی خشک ہو گئی ہے تو پھر بڑا دل اداس ہوتا ہے. کیا ڈر لگتا ہے کہ اب یہ یا تو خود ہی گر جائے گی. آندھی طوفان چلتے ہیں خود بھی گر جاتی ہیں ایسی ٹہنیاں، وہ طوفانوں کے آگے رک نہیں سکتی. یا پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے اور ان کو کاٹ کے الگ کر دیتا ہے، وہ اس درخت کا حصہ نہیں رہتے. تو اسی طرح اگر آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی نا، آپ کا بنیادی علم کے ساتھ رابطہ نہیں رہے گا، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ، اور قرآن و سنت کو سمجھنے والی کتابوں کے ساتھ، تو پھر بنیادیں کمزور تو درخت اگر ہے بھی اس میں کچھ پتے، کچھ دیکھا ہوگا کچھ درخت ہوتے ہیں جن کے پتے آتے بھی ہیں لیکن وہ کہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹامے یعنی کہیں سے ہے کہیں نہیں، بس چھوٹے موٹے. تو زندگی میں گرو کرتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، کچھ کرتے رہنا ہے، اور علم سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں کہ جو آپ کو بتائے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ، تاکہ ہم اصل مضمون پہ آئیں. وَاسْتَحْدَثَ ہِمَّةً أُخْرَى وَعُلُومًا أُخْرَى. یہ اخرى جو ہے نا یہ مسٹیک ہے، یہاں اس کو اخرى ہی ہونا چاہیے. وَوُلِدَ وِلَادَةً أُخْرَى تَكُونُ نِسْبَةُ قَلْبِهِ فِيهَا إِلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ كَنِسْبَةِ جِسْمِهِ إِلَى هَذِهِ الدَّارِ بعد ان كان في بطن امه. واستحدث حدث حدیث کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں بات، نئی بات کے لیے بھی آتا ہے، جدید کے لیے بھی آتا ہے. ہمت کس کو کہتے ہیں؟ ہمت کا پتہ ہے؟ یہ وہی ہمت لکھی ہوئی ہے. اخرى دوسری، وعلوم اخرى دوسرے، ٹھیک ہے. اور اس کے دل میں ایک نیا عزم جنم لیتا ہے، ٹھیک ہے. جو اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس جو آخرت کو سامنے رکھ کے جیتا ہے. پیچھے والی جو بات ہو رہی تھی نا اس سے آگے میں اس سے کنیکٹ کر کے آگے بڑھ رہی ہوں. پیچھے انہوں نے کہا تھا نا کہ ایسا شخص جو اللہ کی ملاقات کی تیاری کرتا ہے اس کا دل دنیا سے اور دنیا میں جو ساز و سامان ہے اور دنیا کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان سے کٹ جاتا ہے. وہ دنیا کو اپنا گول نہیں بناتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ
دنیا میں ترقی کو اپنی بڑائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس بنا پر وہ بڑے بنتے ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک بڑا کون ہے؟ جس نے آخرت کو گول بنا کر دنیا میں ترقی کی. اللہ تعالیٰ دنیا میں ترقی کرنے سے روکتا نہیں، لیکن دنیا اگر دل میں ہے نا تو بیکار ہے. دنیا ایک ضرورت ہے لیکن دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے. اور پھر خواہشات کی آگ اس کے دل سے بجھ جاتی ہے، اس کا دل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی ہمت اور عزم اللہ کی ذات کو اور اس کی محبت کو اور اس کی رضامندی کو ترجیح دینے پر ٹھہر جاتا ہے. یعنی اس کے دل میں یہ بات جاگزیں ہو جاتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ترقی کس کی ہونی چاہیے؟ ایمان میں اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رضامندی کو ترجیح دینے والے کاموں میں. ٹھیک ہے؟ جب یہ چیز کسی کے دل میں آ جاتی ہے نا کہ میرا گول ہے اس دنیا میں رہنے کا، کہ میں اللہ کو راضی کر کے جاؤں یہاں سے، ایسے کام کروں، تو اس کی وجہ سے پھر اس کے دل میں ایک نیا عزم جنم لے لیتا ہے. وہ انسان ایک نیا انسان بن جاتا ہے اور وہ اللہ کی ملاقات کی تیاری میں لگ جاتا ہے. اور پھر نئے علوم جنم لیتے ہیں. وَاسْتَحْدَثَ علوما اخرى، نئے علوم جنم لیتے ہیں. اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ انسان ان باتوں کی طرف سوچنے لگتا ہے کہ اللہ کے یہاں پوچھ کس چیز کی ہوگی، اس کے بارے میں جانوں. حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، دوسروں کو کیا کرنا چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَبُلِدَ وِلَادَةٌ أُخْرَى، اس کی وہ ایک نیا جنم لیتا ہے، وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں بورن اگین، وہ دوبارہ سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کی سوچ بدل گئی ہے، نئی سوچ آ گئی، لہذا وہ ایک نیا انسان بننے جا رہا ہے. تکون نسبت قلبه فيها الى الدار الاخرة كنسبت جسمه الى هذه الدار بعد ان كان في بطن امه. جس میں اس کے دل کی نسبت آخرت کے گھر کی طرف ہوتی ہے جیسے اس کے جسم کی نسبت اس دنیا والے گھر کی طرف ہوتی ہے اس کے بعد کہ وہ اپنی ماں کے شکم میں تھا. ٹھیک ہے؟ پہلے کہاں وہ ساری غذا حاصل کر رہا تھا، اس کی ضروریات کہاں سے پوری ہو رہی تھی؟ بس ماں کے پیٹ میں. جب اس نے جنم لے لیا تو اب کیا ہوا؟ اس کی ضروریات زمین سے پوری ہو رہی ہیں، وسیع کائنات اس کے سامنے ہے. فَيُولَدُ قَلْبُهُ وِلَادَةً حَقِيقِيَّةً كَمَا وُلِدَ جِسْمُهُ حَقِيقَةً، تو اس کے دل کو حقیقی جنم دیا جاتا ہے جیسے اس کا جسم حقیقت میں جنم لیتا ہے. یعنی جیسے وہ دنیا میں آتا ہے ایک نئے بچے کی شکل میں، ایسے ہی جب سوچ بدلتی ہے تو اس کا دل بھی نئے سرے سے جنم لے رہا ہوتا ہے. فخروج قلبه عن نفسه بارزا الى الدار الاخرہ، پس اس کے دل کا اس کے نفس سے نکل کر آخرت کے گھر کی طرف جانا کا خروج جسمه عن بطن امه بارزا الى هذه الدار، ایسے ہی ہے جیسے اس کے جسم کا ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا کی طرف آنا. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، ایسے ہی اس کا دل بھی اس کے نفس سے آزاد ہو جاتا ہے، نکل آتا ہے باہر. نفس خواہشات کا مجموعہ ہوتا ہے، تو نفس کے اندر خواہشات ہیں، نفس دل میں خواہشات پیدا کرتا ہے، لہٰذا انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. جب آخرت سامنے آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی نئی ولادت ہو جاتی، اب وہ آخرت کے کاموں کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے. وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَمْ يُولَدُوا هَذِهِ الْوِلَادَةَ وَلَا تَصَوَّرُوهَا، اور اکثر لوگوں کو یہ جنم نصیب ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اس کا تصور کرتے ہیں. کچھ سمجھ میں آئی؟ یعنی کچھ لوگوں کا دل نیا نہیں ہوتا، جنم ہی نہیں لیتا.
وہ ڈوبا رہتا ہے دنیا کی محبت میں. بچپن سے جب دیکھتے ہیں بڑے ان کا ماحول، ان کے ماں باپ سارے دنیا کی، مال کی، گھروں کی، گاڑیوں کی، زیورات کی، کپڑوں کی، برانڈز کی، پتہ نہیں کس کس چیز کی باتیں کر رہے ہیں. لہٰذا وہ بھی انہی باتوں کو سن سن کر انہی چیزوں کو کیا بنا لیتا ہے کہ بس زندگی تو یہی ہے جس کے پاس ہی سب کچھ ہے. لیکن آپ دیکھیں ان لوگوں کی زندگیوں کو جنہوں نے ان چیزوں کو اپنا مطمع نظر بنایا، انہوں نے اپنے گھروں کو میوزیم بنا لیا سجا سجا کے، لیکن دلوں کا حال کیا ہے؟ دلوں کا حال کیا ہے؟ الحمدللہ مسلمان معاشروں میں ابھی وہ حالت نہیں ہے جو نان مسلم معاشروں کے اندر ہو چکی ہے. دنیا کی ہر چیز موجود ہے لیکن سکون قلب نہیں ہے، اس لیے کہ قلب نے جنم ہی نہیں لیا نا. دل تو وہیں گھرا ہوا ہے، ابھی وہیں ہے اسی اندھیرے میں، جیسے ماں کے پیٹ میں اندھیرا ہوتا ہے. وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَمْ يُولَدُوا هَذِهِ الْوِلَادَ وَلَا تَصَبَّرُوهَا فَضْلًا عَنْ أَنْ يُصَدِّقُوا بِهَا. کہاں یہ کہ وہ اس کی تصدیق کرتے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَيْهَا هِمَّةٌ وَلَا عَزِيمَةٌ. اس جنم کے لیے ان کے پاس نہ ہی کوئی ہمت ہے اور نہ ہی پختہ ارادہ ہے. وَإِلَّا كَمَا كَانَ بَطْنُ أُمِّهِ حِجَابًا لِجِسْمِهِ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ فَهَكَذَا نَفْسُهُ وَهَوَاهُ حِجَابٌ لِقَلْبِهِ عَنِ الدَّارِ الْآخِرَةِ. وگرنہ جس طرح اس کی ماں کا پیٹ اس کے جسم کے لیے اس دنیا میں آنے کے لیے ایک پردہ تھا، 3 پردوں میں ہوتا ہے بچہ، ایک نہیں 3 تھے، تو اسی طرح اس کا نفس اور اس کی خواہش اس کے دل کے لیے آخرت کے گھر سے پردہ ہے. اس نفس نے اس دل کے آگے پردہ ڈالا ہوا ہے. قلوبنا غلف. سمجھ آ گئی؟ اس آیت سے تو ساری بات سمجھ آ گئی نا آپ کو. وقالوا قلوبنا غلف. وہ کہتے ہیں ہمارے دل کس میں ہے؟ پردوں میں ہیں، غلافوں میں ہیں. جی ہاں، غلافوں میں ہے دل. کن غلافوں میں؟ دنیا کی محبت کے غلافوں میں، خواہشات کے غلافوں میں. وَإِذَا كُشِفَ حِجَابُ الْغَفْلَةِ عَنِ الْقَلْبِ صَدَّقَ بِذَلِكَ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُولَدْ قَلْبُهُ بَعْدُ. اور جب غفلت کا پردہ اس کے دل سے ہٹا دیا جائے گا تو وہ اس کی تصدیق کرے گا اور جان لے گا کہ ابھی اس کے دل کو جنم نصیب نہیں ہوا، ابھی مجھے اس دل پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. وَكُلُّ إِنسَانٍ فِي الْعَالَمِ هَالِكٌ وَخَاسِرٌ إِلَّا مَنْ قَضَى حَيَاتَهُ فِي أَمْرَيْنِ. اور ہر انسان اس دنیا میں ہلاک ہونے والا ہے اور خسارہ پانے والا ہے سوائے اس آدمی کے جس نے 2 مقاصد کے لیے زندگی گزاری. دلیل دیجئے. اللہ تعالیٰ کس کو خسارے میں کہتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یس، 2 باتیں یہاں کیا لکھتا ہے؟ اصلاح نفسی ہی و اصلاح غیری ہی. اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح، ابلاغ. جی ہاں، تو یہ 2 کام ہیں کرنے والے. اگر یہ 2 کام نہیں ہو رہے تو خسارے میں ہیں. اپنے نفس کی اصلاح کیسے؟ آگے وہ خود ہی بتائیں گے. فَإِصْلَاحُ النَّفْسِ تَزْكِيَتُهَا وَتَرْبِيَتُهَا حَتَّى تَسْتَقِيمَ عَلَى أَوَامِرِ اللَّهِ. پس نفس کی اصلاح اس کو پاک کرنا اور اس کی تربیت کرنا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے احکام پر قائم ہو جائے، جم جائے. کیونکہ استقامت نہیں ہوتی نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خیالات میں انتشار ہوتا ہے. ایک وقت میں انسان ایک بات کہتا ہے، دوسرے وقت میں اسی کے اپوزٹ بات کر رہا ہوتا ہے. ایک وقت میں ایک بات سوچتا ہے، دوسرے وقت میں اپنے آپ کو نگیٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک وقت میں کسی کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرتا ہے، دوسرے وقت میں اس کمٹمنٹ کو اس کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے. تو مذبذبین لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. تو یہ حالت بڑی خطرناک ہوتی ہے.
اب اس میں ہم سب کو اپنے اوپر اپنے قلب پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں فاصلاح النفس تزکیتها وتربیتها حتى تستقیم علی اوامر اللہ. اللہ کے حکم پر کیا کرے؟ مستقیم ہو جائے. واصلاح الغیر دعوت الناس الی الحق والصبر علی ذلك كما قال سبحانہ. اور دوسروں کی اصلاح لوگوں کو حق اور اس پر صبر کی دعوت دینا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. تو انہوں نے سورۃ العصر کو 2 حصوں میں کر دیا، ایک اصلاح نفس اور ایک اصلاح غیر. سورۃ العصر میں کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ یہ بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے؟ کسی اور انسان کے بارے میں کی جا رہی ہے یا اس میں ہم بھی شامل ہیں؟ ہم بھی شامل ہیں نا. اچھا کرنا کیا ہے؟ الا الذین آمنوا میں کیا کرنا ہے؟ آپ کہیں گے ہم تو لا چکے ہیں، ہم تو لا چکے ہیں، ہم تو ماں کے پیٹ سے ایمان لے کے پیدا ہوئے تھے. وہی ایمان ہے نا ہمارے ساتھ، یا ہم نے کوئی شعوری ایمان یعنی شعوری طور پر ہم کبھی ایمان لائے. ہماری ایک استاد تھیں، اللہ ان پر رحمت فرمائے، فوت ہو چکی ہیں. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تو ایک مجلس میں میں ان کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو اسی طرح ایمان پہ بات ہونا شروع ہو گئی، کلمے پہ بات ہونا شروع ہو گئی. اچھا بات ہوتے ہوتے تو انہوں نے کہا کبھی آپ نے شعوری طور پر زندگی میں جب سے پیدا ہوئے، اس میں 18 سال کی تھی، 17-18 سال ایسے میری عمر تھی، تو کہا کہ کبھی تم نے یہ کلمہ سوچ کے بھی پڑھا ہے یا بس چونکہ ماں باپ نے سکھا دیا، اسکول میں رٹا دیا، پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ. پھر انہوں نے کافی باتیں کی اور اس کے بعد ہم سے کہلوایا، کہا آج شعوری طور پر لا الہ الا اللہ پڑھو اور اس لا الہ الا اللہ کو سمجھو. واقعی ہمارے لیے ایک نئی سوچ تھی کہ اچھا ہم بس ایک روایتی مسلمان ہیں، ہمارے بچے بھی روایتی مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ بھی روایتی مسلمان. آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کسی سے پوچھے آپ مسلمان کیوں ہیں، وہ کیا کہے گا؟ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں. آپ کرسچن کیوں ہیں؟ کیونکہ میں کرسچن کے گھر پیدا ہوا. اور اسی طرح باقی لوگ بھی زیادہ تر تو ایسے ہی ہے نا، اللہ ماشاء اللہ کوئی لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اب قرآن مجید میں جو قد افلح المؤمنون، مومنون کی بات ہوئی اور ان کے آگے صفات ہیں، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہاں ہم کہاں فٹ آتے ہیں. اسی طرح جہاں بھی ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں اور پھر آگے ان کی صفات بتائی جاتی ہیں. تو اب فوراً اپنے اوپر بات لینی چاہیے کہ ہم ایمان لائے ہیں، کیا ہم اس کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں؟ اور پھر عمل الصالحات، نیک کام کون سے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں؟ ان نیک کاموں میں ایک کام ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن سیکھ رہے ہیں، تجوید سیکھ رہے ہیں، تفسیر سیکھ رہے ہیں، ترجمہ یاد کر رہے ہیں، حدیث یاد کر وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، آپ ایک نیک کام کریں، عمل الصالحات کر رہے ہیں، بس اتنا کافی ہے. ہم ایمان والے ہیں، ہم نے علم حاصل کر لیا، ہم نیک کام کر رہے ہیں، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، آپ نے جو دعائیں سکھائیں وہ روز پڑھ رہے ہیں، بلا ناغہ پڑھ رہے ہیں، اور کیا کیا کر رہے ہیں، گھر کے کام بھی کر دیتے ہیں، گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ بھی نیک کام کرتے ہیں، امی کی خدمت کر دیتے ہیں، بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں. یعنی جن کاموں کو بھی آپ نیک سمجھیں. آپ کو میں سارے نیک کام کر رہی ہوں، ہم میں سے ہر ایک کو یہ زوم ہے. الحمدللہ کر بھی رہے ہیں کچھ، لیکن سارے نہیں کر رہے جو کرنے چاہیے. اچھا چلیں، اگر آپ بہت سارے بھی کر رہے ہیں، 80% کر رہے ہیں، تو کیا پھر بھی یہ کافی ہے؟ نہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے اصلاح غیر، دوسروں کی اصلاح. آپ سوچئے جو ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ پڑھتے ہوئے کبھی خیال آیا ہے میری بہن کو بھی پتہ چل جاتا؟ اچھا اب دیکھا دیکھی ہاتھ کھڑا کر دیں آپ. یہ دل سے کہہ رہے ہیں، دل سے کہہ رہے ہیں، الحمدللہ.
اچھا پھر دل سے خواہش کرنا کافی ہوتا ہے؟ پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ کوئی قدم اٹھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے نا، وہ میری وہ فلاں دوست جو تعلیم القرآن کورس کے چلی گئی کر کے، کاش وہ بھی اس حدیث کورس میں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھتی اور حکمت آتی. آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ خیال آیا؟ جنہوں نے تجوید ٹھیک کی ان کو کتنوں کو یہ خیال آیا کہ ہائے ہمارے گھر والوں کا بھی قرآن ٹھیک ہو جائے؟ الحمدللہ. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے عملی قدم کیا اٹھایا؟ پھر کیا؟ خواہش ایک چیز ہے، تمنا اور خواہش بہت اچھی بات ہے، بات یہیں سے شروع ہوتی ہے. پہلے نمبر پہ تمنا ہی ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے. لیکن کیا نیتیں اور ارادے کافی ہیں یا کچھ کرنا بھی پڑتا ہے؟ تو عملی سٹیپ، پریکٹیکل سٹیپ آپ میں سے کس نے کوئی اٹھایا؟ آپ میں سے کس نے؟ چل ابھی میں پوچھتی ہوں، میرا اسپیسیفک کوشچن آئے گا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے قاعدہ پڑھ کے کسی کو قاعدہ پڑھانا شروع کیا؟ قاعدہ پڑھانا، الحمدللہ. اچھا کچھ لوگ ابھی نئے ہیں اور وہاں نیلے والے جو ہیں ان کی پٹائی ہونے والی ہے. اتنے کم ہاتھ کیوں کھڑے؟ ٹھیک ہے. کیا گھستا ہے اگر کسی کو چند حروف پڑھا دیں ہم؟ ہمارے آس پاس کوئی نہ، اور کچھ نہیں، اپنی امی کو پڑھا دیں. امی آئے میں آپ کو مخارج سکھاتی ہوں، میں نے نئی چیز سیکھی ہے، مجھے مزہ آ گیا ہے. اس طرح قرآن پڑھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ان کو سارے قواعد رٹانا شروع کر دیں اور ان کو گاڑی تجوید سکھائیں، نہیں، ابھی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی ہلکی باتیں جو آپ خود تھوڑا تھوڑا، جیسے آپ کو چوک دی جا رہی ہے ایسے ہی آپ بھی آگے دے سکتے ہیں. اچھا کتنے لوگوں نے لفظی ترجمہ پڑھ کر کسی اور کو لفظی ترجمہ پڑھانا شروع کیا؟ چند ہاتھ، بہت کم ہاتھ، بہت کم. اور یہ نیلے والے تو اور بھی کم ہیں. ٹھیک ہے. جی سمجھ نہیں آئی؟ اچھا ہاں بھائی، آپ تو لاڈلے لوگ ہیں نا، آپ کو تو کچھ نہیں کہنا، آپ ہاسٹل والے، اس لیے آپ کو کچھ شاگرد نہیں ملے تھے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے، معاف کیا. لیکن چلے سوچا ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیے کہ کچھ آپ کے پاس سپارے ہیں، ترجمہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ نہیں سکھا، آپ کو زبانی یاد نہیں، تو کیوں اپنے اوپر مصیبت ڈالتے ہیں؟ سپارہ کھولیں اور دوسرے کے ہاتھ میں بھی سپارے دینے کے، ہم دونوں مل کے پڑھتے ہیں. میں استاد نہیں ہوں لیکن ہم اس کو، اردو بھی آتی ہے عربی بھی آتی ہے، چلے اس کو مل کے پڑھتے ہیں. اچھا چلے، یہ تو تعلیم کا کام تھا. لیکن اصلاح کا کام صرف تعلیم نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے. اب دیکھیے کہ چھوٹوں کی اصلاح کرنا، اپنے دوستوں کی اصلاح کرنا پھر بھی ذرا آسان ہوتا ہے. کس کی اصلاح کرنا مشکل ہوتا ہے؟ بڑوں کی. یس. آپ کی امی کوئی بدعت کا کام کرتی ہیں یا شرک والا کام کرتی ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے چیز کیا کرتے ہیں؟ آپ سوچتے ہیں کہ اس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے. کیوں سوچتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اپنی امی سے بہت محبت ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی امی کے کوئی اعمال ضائع ہوں. سب سے پہلے تو تڑپ آئے گی نا دل میں، خیال آئے گا، نیت اور ارادہ ہوگا. اور جب آپ کا جذبہ سچا ہو جائے گا نا، آپ یقین مانے اللہ تعالیٰ آپ کو رستے دکھا دے گا. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جس چیز کا شوق آ گیا نا، اللہ نے رستے بھی دکھا دیے، وسائل بھی مہیا کر دیے. چلیے یہ تو اب امی والا معاملہ تو کچھ اور ہے. دوست پہ آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دوست جو ہے نا وہ کسی حرام ریلیشن شپ میں ہے اور وہ آپ سے شیئر کرتی ہے اپنی کہانیاں، اور انتہا درجے کی خطرناک کہانیاں شیئر کرتی ہے آپ سے. آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف سنتے چلے جاتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں، آپ کو ڈر ہوتا ہے اگر میں نے اس کو منع کیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو میری دوستی ختم ہو جائے گی اور پھر اس سے ملنے والے فائدے جو انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ کی شکل میں ہو سکتے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو پھر آپ اس کی اصلاح، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دوست دوسروں کا مذاق اڑاتی ہے اور آپ کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ آپ نے قرآن میں پڑھ لیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے دل میں ناگواری آتی ہے، کیا بات کر رہا ہے دوسرا شخص.
کتنے ہی لوگ اسکول کالج میں پڑھتے ہوئے اپنے ٹیچرز کی نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں نا، کبھی چال میں کبھی باتوں میں، اور افسوس یہ ہے کہ پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اور ان میں ٹیچرز کے سامنے بیٹھ کر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ انٹرٹینمنٹ میں سمجھتے ہیں. مذاق اڑانے والوں کو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ جاہل. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا نا اپنی قوم کو کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مذاق اڑانا یا مذاق کرنا قوم سے پیغمبر ہوتے ہوئے کیا ہے؟ یہ تو جاہلوں والی باتیں. یہ نبیوں کا کام تو ایسا نہیں ہوتا. اب آپ کی دوست ایسا کرتی ہے، کسی کی غیبت کرتی ہے، کسی کا مذاق اڑاتی ہے، کسی کو ذلیل کرتی ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ سن کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں؟ نہیں. کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے کیسے کرتے ہیں؟ چل میں بھی سیکھ لوں آپ سے. کیسے کرتے ہیں؟ کوئی ایک بھی آپ میں سے بتا دے مجھے تو شاید میرا فائدہ ہو جائے. ماشاءاللہ. یہ مائک کھولی ادھر، دیکھیے یہاں سے تو نہیں کھلتا. استاذہ جی میری فرینڈس نا اکثر اسٹیٹس لگاتی ہیں اور حدیث لگاتی ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہی نہیں ہے ویسی حدیث. تو میں ایپ کھولتی ہوں، اس میں سے صحیح حدیث نکال کے اس کو پکچر بھیجتی ہوں. میں کہتی ہوں دیکھو حدیث تو یہ ہے، تو جو تم نے نمبر لگائے نمبر تو حدیث ہے. ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ جس قدر فساد ہے اتنا شاید آپ کو پرسنل انٹریکشن میں نہ بھی ملے. اب ان دوستوں کی جو آپ کے فیس بک فرینڈز ہیں، جو آپ کے اصلی فرینڈز سے زیادہ بڑے فرینڈز ہیں، کیونکہ وہ آپ کو فیس بک پہ فالو کرتے ہیں اور آپ ان کے دل سے قدردان ہیں کہ کہیں اور اس ڈر سے کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ مجھے چھوڑ ہی نہ جائیں، اور ان کی غلط سلط باتوں پر بھی آپ ان کو شاباش دیتے رہتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت لگاتے رہتے ہیں. چلو لگایا ہی تو کسی کام سے لگائیں. کیا کریں گے اگر اس نے ایسی پوسٹ لگائی ہے کہ جو آپ نے قرآن میں پڑھا اس کے بالکل ہی خلاف ہے؟ تو جس طرح انہوں نے بتایا نا اپنا طریقہ، کیونکہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے نا، اور ہمدردی کسی کے ساتھ کیا ہے کہ اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو روک دیا جائے کہ بھیا یہ نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں تمہارے لیے. اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو پھر آپ کا اپنے لیے بھی دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یا تو آپ کسی کو اپنے ڈھنگ پر ڈھپ پہ لے آئیں گے یا آپ اس رو میں بہہ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دو پیرالل چیزیں چل رہی ہوں. دو قسم کی چیزیں دل میں نہیں جمع ہوتی. تو یہاں پر انہوں نے کیا بتایا کہ اصلاح الغیر دعوت الناس الی الحق والصبر علی ذلک کما قال سبحانہ، اور دوسروں کی اصلاح لوگوں کو حق اور اس پر صبر کی دعوت دینا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی آپ کہیں فرمائیں. پیاری استاذہ، آج کی جو ہمارا لیسن ہے اصلاح النفس اور اصلاح الغیر، اس سے ریلیٹڈ جو بہت خوبصورت آیت بیان ہوئی ہے، صورت ہے یہ صورت العصر. اس میں پہلی صورت میں پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے اوت قسم کھائی ہے اور وقت کی قسم کھائی ہے. دوسری میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ایشو کیا ہے. ایشو جو ہے ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت جو ہے وہ ٹوٹل ڈیزاسٹر میں ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایکسپیکٹیشنز بتائی. اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دو چیزیں جو ہے انسان کے سے ریلیٹڈ ہیں کہ عمل ایمان اور انسان کی جو عمل صالح، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی اسٹے ٹوگیدر. یعنی تواصی کیا ہے؟ اسٹے ٹوگیدر اینڈ اسٹک ٹوگیدر. تو یہ استاذہ جی ہم اپنی نفس اپنی اصلاح کے لیے تو ہم کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ ان کو کیسے حق بات بتانی ہے، حق بات پر قائم رہنا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو صبر کی تلقین کرنی، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ حق بات بتانا بھی مشکل ہوتا ہے. اگر کسی کی سوچ میں خرابی ہے تو آپ اس کی سوچ
کو چھوڑ نہیں سکتے کہ وہ خراب ہی رہے. اگر آپ اس کے دوست ہیں تو پھر کیا کرنا ہوتا کہ نہیں ایسا نہیں. اگر وہ دین کے معاملے میں غلط سوچ کا شکار ہے, کوئی شرک والی ہے یا بدعت والی ہے یا کسی اور طرح بھی, یا ویسے ہی منفی سوچ ہے, تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اصلاح کیے بغیر گزارا نہیں. آگے چلتے ہیں. والاستقامت ہی سلوک الصراط المستقیم الموصل الی اللہ. استقامت سیدھے راستے پر چلنا ہے جو اللہ کی طرف پہنچانے والا ہے. استقامت کیا, یہ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں, غور سے سنیے, لکھ لیجئے. استقامت کیا ہے؟ اس راستے پر جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے, اس پر چلتے رہنا. وہ راستہ صراط مستقیم جو اللہ تک پہنچانے والا ہے, اللہ کی طرف پہنچانے والا ہے. وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِي يَجْمَعُ الْحِكْمَةَ وَالْعِفَّةَ وَالشَّجَاعَةَ. اور یہ وہ عدل ہے جو حکمت اور پاک دامنی اور بہادری کو جمع کرتا ہے. فاللہ عز وجل لما اسکن الروح فی البدن المعرض للمہالک اودع فیہ ثلاث قوا. بس اللہ عز وجل نے جب اس روح کو جسم میں بسایا, وہ جسم جو ہلاکتوں کا نشانہ بننے والا ہے, تو اللہ نے اس میں 3 قوتیں ڈال دیں. القوۃ الشہوانیۃ البہیمیۃ الجالبۃ للمنافع. پہلی قوت کون سی ہے؟ شہوانی قوت, جو حیوانی قوت ہے, جو صرف فوائد کو کھینچ لانے والی ہے. یعنی وہ قوت جو جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہے, جیسے کھانا پینا, چارہ کھانا, اور پھر گوبر کرنا, سونا, اور بچے پیدا کرنا وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ کس میں ہوتی ہے؟ حیوانوں میں عام طور پر, جو بہیمیہ اس کو کہتے ہیں. والقوۃ الغضبیۃ السبعیۃ الدافعۃ للمضار. اور غضب کی قوت جو درندوں کی قوت ہے, جو نقصانات کو دور کرنے والی ہے. انسان جب اپنا دفاع کرتا ہے تو غضبناک ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ درندوں کی قوت ہے. ایک کس کی تھی؟ بہیمت الانعام کی, سمجھے. دوسری ہے جانوروں, درندوں کی. تیسری قوت والقوۃ العقلیۃ الملکیۃ الممیزۃ بین النافع والضار. وہ عقلی اور ملکوتی قوت جو مفید اور نقصان دہ چیزوں کا فرق کرنے والی. ممیز کس کو کہتے ہیں؟ جو تمیز کرنے والی ہے نا, الگ الگ کرنے والی ہے. عقل انسان کو بتا ہے. جو شخص عقل استعمال کرتا ہے نا, اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, ناجائز ہے, اس کا فائدہ ہوگا, اس کا نقصان ہوگا, اور پھر وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے. واللہ بحکمتہ لم یحدد تلک القوا. اور اللہ نے اپنی حکمت کی وجہ سے ان قوتوں کی کوئی حد مقرر نہیں کی. فَيَحْصُلُ فِيهَا إِمَّا الزِّيَادَةُ أَوِ النُّقْصَانُ أَوِ الْعَدْلُ وَهُوَ الْوَسَطُ. تو ان میں یا تو زیادتی ہو جاتی ہے, یا کمی واقع ہو جاتی ہے, یا اعتدال ہوتا ہے, یعنی درمیانی حالت ہوتی ہے. یعنی ان قوتوں کی اللہ نے حد نہیں کہ ہر بندے کے اندر بس اتنے % یہ قوت ڈالنی ہے, بس ختم. وہ قوتیں رکھ دی, کچھ نے ان کو زیادہ استعمال کیا, کچھ نے کم کیا, اور کچھ نے درمیان میں رکھا. فَتَفْرِيطُ الْقُوَّةِ الْعَقْلِيَّةِ الْغَبَاوَةُ وَالْبَلَادَةُ. تو عقل کی قوت میں کمی ہونا بے وقوفی اور حماقت ہے. غبی کہتا ہے نا بے وقوف کو, یعنی جس کی عقل کام نہ کرے. وَإِفْرَاطُهَا التدقیق فی سفاسف الامور. اور اس کا بڑھ جانا, یعنی بہت زیادہ عقل سے کام لینا, غلط کاموں میں باریک بینی کرنا, بال کی کھال اتارنا. ان سفاسف ہوتا ہے یعنی بیکار کے کام, ان چیزوں کی ان بیکار چیزوں کے پیچھے چل پڑنا جن کا کوئی فائدہ نہیں. اب جیسے بہت سے
فلاسفرز جو ہوتے ہیں بعض اوقات اگر آپ ان کے فلسفے پڑھیں تو ان کو اللہ نے عقل بہت دی ہوتی ہے، لیکن وہ کن چیزوں کی بحث میں پڑ جاتے ہیں؟ آپ میں سے کس نے فلاسفی پڑھی ہوئی ہے؟ کچھ ہاتھ کھڑے ہیں جی. ہو سکتا ہے آپ نے گریجویشن میں پڑھی ہو، بی اے لیول پہ پڑھی ہو، یا کچھ آگے تھورولی اس کو آگے اسٹڈی نہ کیا ہو. منطق کس نے پڑھی ہو؟ منطق، لاجک، انڈکٹیو لاجک نہیں پڑھی؟ چلے اچھا ہی نہیں پڑھی. اچھا اس میں چونکہ مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے تو اس میں جب وہ بحث کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور جس طرح وہ اس سے نتائج نکالتے ہیں تو بعض اوقات عقلی اعتبار سے وہ نتائج ٹھیک ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. جیسے 2 اور 2 4 کہتے ہیں نا، تو ہمیشہ 2 اور 2 4 نہیں ہوتے. تو بعض لوگوں کی درجن 12 کی ہوتی ہے اور بعض کی 13 کی ہوتی ہے. ایکسٹینڈرڈ کیا ہے؟ درجن 12 کی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے 12 کا 12 نہیں دیتے، کیا کرتے ہیں؟ 13. یہ ہے وسط والے. وَوَسَطُهَا الْحِكْمَةُ، جن کے اندر حکمت ہوتی ہے کہ یہ شخص جس کے ساتھ میں نے معاملہ کیا اس کا مقام کیا ہے. مثلا اگر آپ ایک اخلاق کا کوئی بھی ایک اصول لے لیتے ہیں یا کوئی سچائی کی کوئی ایک بات لے لیتے ہیں، ایک ہی بات ہوتی ہے. جب آپ اپنی نانی دادی سے بات کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ مختلف طرح کریں گے. امی سے کریں گے تو کچھ اور، ابا سے کریں کچھ اور، بھائی سے کریں گے کسی اور طرح، اپنے بچے سے کریں کسی اور طرح. یہ فرق کیوں کر دیتے ہیں ایک ہی بات میں آپ وہی چیز دیتے ہوئے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، جب آپ مہمان کو کھلاتے ہیں تو اور طرح پکاتے ہیں، اور جب گھر میں کھانا ہوتا ہے تو اور طرح، جب میڈ کو دینا ہوتا ہے اور طرح. یہ فرق رکھے ہوئے نا لوگوں نے، یا ہے ہمارے معاشرے میں. لوگوں نے کیا ہمارے معاشرے میں ہے یہ فرق سب. یعنی سمپل سی مثال ہے. تو جو صاحب حکمت ہوتا ہے نا، حکمت کی جو بنیاد دین میں ہے نا، مخافت اللہ، اللہ کا خوف ہے. رأس الحکمت مخافت اللہ. حکمت کی جڑ، رأس کہتے ہیں سر کو، بنیاد. سر کٹ جائے تو کچھ پورا جسم کچھ نہیں کر سکتا. تو کسی بھی چیز کی بنیاد ڈھہ جائے تو باقی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی. تو حکمت بھی کھڑی نہیں رہ سکتی اگر اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں. اللہ کا ڈر آپ کو انصاف کرنے پر ابھارتا ہے. اللہ کا ڈر آپ کو قولاً سدیدہ کہنے پہ ابھارتا ہے کہ بات جیسی ہے اس کو ویسے ہی رہنے دینا ہے. اللہ کا ڈر آپ کو 12 کی بجائے 13 دینے پہ آمادہ کرتا ہے کہ بندہ ضرورت مند ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو. اسی لیے اللہ نے صرف عدل نہیں رکھا، اور کیا رکھا ہے؟ احسان. ہے ہی نا ہمارے دین میں، ورنہ عدل بھی ہوتا تو کافی تھا. عدل سے بے چینیاں ختم ہوتی ہیں، احسان سے خوبصورتی آتی ہے، خوشگواری آتی ہے. اور ظلم سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ظلم، عدل، احسان، تینوں کے نتائج فرق ہوتے ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وَتَفْرِيطُ الْقُوَّةِ الشَّهْوَانِيَّةِ الْخُمُودُ وَعَدَمُ الْإِشْتِيَاقِ إِلَى شَيْءٍ. اور شہوانی قوت میں کمی آ جانے سے انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو کسی چیز کا شوق ہی نہیں رہتا. وَإِفْرَاطُهَا الْفُجُورُ. اور شہوانی قوت میں زیادتی فسق و فجور ہے. بِأَن يَشْتَهِيَ مَا صَادَفَ. کہ اتفاقاً بھی جو چیز سامنے آئے انسان اسی کی خواہش کرنے لگ جائے. حل او حرم، حل او حرم، حلال ہے یا حرام ہے. ووسطها العفہ. اعتدال پاک دامنی ہے. بأن يرغب في الحلال ويهرب من الحرام. کہ انسان حلال کی طرف رغبت کرے اور حرام سے بھاگ جائے. وتفریط القوة الغضبیة الجبن والخوف مما لا يخاف منه. اور قوت غضبیہ میں کمی آ جائے تو ایسی چیزوں سے بزدلی اور خوف لائق ہو جاتا ہے جن سے خوف کرنا نہیں چاہیے. وافراطها التہور.
اور قوت غضبیہ میں زیادتی، افراط، طبیعت میں جوشیلا پن، جذباتیت پیدا کر دیتا ہے. ووسطها الشجاعۃ لإعلاء کلمۃ اللہ، اور قوت غضبیہ میں اعتدال اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بہادری ہوتی. وہ اپنی بہادری اور اس قوت کو کہاں استعمال کرتا ہے؟ اللہ کی بات کرنے میں، اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتا. ہماری قوت غضبیہ کہاں آتی ہے، کہاں حرکت میں آتی ہے، کیا چیز اس کو ٹریگر کرتی ہے؟ سوچئے نا، ذرا سوچا کریں نا، غور و فکر کیا کریں، تاکہ مجھے آپ کی نگاہوں سے پتہ چلے آپ کسی گہری سوچ میں ہیں، آپ واقعی کچھ سوچ رہے ہیں، آپ کو بات سمجھ آ رہی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کتاب مشکل ہے تو میں اس کو کسی اور چیز سے ریپلیس بھی کر سکتی، تاکہ لیکن آپ کا نا ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لائف لیسنز ہیں، یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں پڑھنے کو ملیں گے. آپ نے اتنی سلیبس کی کتابیں پڑھی ہیں، کسی نے میٹرک تک، کسی نے ماسٹرز تک، اس طرح کی باتیں کہیں پڑھاتا ہے کوئی؟ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں کہیے آپ. استاذہ مائیکل، آپ نے جب استاذہ بات کی نا کہ لائف مل جاتی ہے، اور یہ جو بھی بات ہو رہی ہے، تو اس کا ایک کانسیپٹ ہے جو سائیکالوجی میں پڑھاتے ہیں بالکل شروع میں، اس کو کہتے ہیں ایڈ ایگو سپر ایگو. تو یہ جو ایڈ ہوتی ہے نا، جو اینیملسٹک انسٹنکٹ ہوتی ہے انسان کی، اگر انسان اس کو کھلا چھوڑ دے تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ کچھ چیزیں زیادہ ہی ہو جاتی ہیں جو ہمیں سن کے بہت عجیب لگتی ہیں، جیسے ویسٹ میں لوگ بلیاں بن جاتے ہیں، لائک آئی فیل لائک اے ڈاگ، آئی فیل لائک اے کیٹ ہو جاتے ہیں. مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے یہ جو اینیملسٹک انسٹنکٹ ہے اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. کوئی تجزیہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو وہ شارپن نہیں کرتے اپنی سو کو. اور پھر بیچ میں آ جاتی ہے ایگو، یعنی کہ سلیکشن، جو آپ نے بھی کہا نا کہ صحیح اور غلط میں تمیز جو ہے، فرقان، وہ چیز ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. بچے میں تو نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ. اور پھر انسان جب اس چیز کو کراس کر کے، جب صحیح اس کو صحیح لگتا ہے، اور جس چیز کو وہ زیادہ بیسیکلی کھلائے، اگر تو وہ ایڈ کو زیادہ پال رہا ہے تو ایڈ بڑی ہو جائے گی، اور اگر وہ سپر ایگو کو زیادہ کھلا رہا ہے تو سپر ایگو زیادہ ہو جائے گی. تو اس میں پھر آ جاتی ہے سیلف ایکچولائزیشن، یعنی کہ انسان اللہ کو پہچان جائے، خود کو پہچان جائے. جیسے علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، خود ہی کو کر بلند اتنا. تو وہ بیسیکلی خود ہی کو پہچان جانا کہ اللہ نے ہمیں بہت ایک بڑے پرپز سے پیدا کیا ہے، ایسے ہی نہیں ہمیں کھلا چھوڑ دیا. کیونکہ جو نفس ہے وہ تو ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہے نا، ان جہاں النفس اس کو چھوڑ دیں. لامارۃ بالسوء. جی اصل میں جو میں نے یہاں سے بات پک کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ قوت اللہ نے کسی مقصد کے لیے رکھی ہیں. ہر قوت ایک فائدے کے لیے رکھی ہے، تبھی تو رکھی ہے اللہ نے بندوں کے اندر. وہ ہمارے سروائیول کے لیے بھی ضروری تھی، ہماری پروگرس کے لیے بھی ضروری تھی، لیکن ہم نے ان کو غلط جگہ استعمال کیا. مچھر کو مارنے کے لیے کیا استعمال کیا؟ بندوق استعمال کی. یعنی ایک مسئلہ جو چھوٹی سی کوشش سے حل ہو سکتا ہے. بعض اوقات ہم بچوں پہ ذرا سی بات، ان کی غلطی چھوٹی سی، اتنا چیختے چلاتے ہیں ان پہ. تو اللہ نے یہ غصہ اس لیے تو نہیں آپ کو دیا کہ آپ سارا اپنے بچوں پہ انڈیل دیں. ہسبینڈ سے مسئلہ ہے اور نکل کہیں اور غصہ رہا ہے. اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں غصہ آتا ہے تو پھر ہم اپنے بچوں پہ نکال دیتے ہیں. تو اللہ پوچھے گا نہیں کیا یہ ظلم میں نہیں آئے گا؟ اللہ نے قوت غضب کی اس لیے رکھی تھی. اسی طرح قوت حیوانیہ، تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ بے درے کھاتے چلے جائیں، بے مقصد سوتے ہی چلے جائیں، سو ہی رہے ہیں، یا پھر شہوت غالب ہے تو آپ حلال حرام کی پرواہ نہ کریں، کوئی بھی حرام رستہ اختیار کر لیں. اور کئی لوگ کرتے بھی ہیں، حلال رستے کی بجائے زنا کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بھی قوت شہوانیہ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، حلال حرام کا فرق نہیں کرتے. تو اسلام نے کیا کیا؟ ایک طرف قوتیں رکھی، دوسری طرف ان کو چینلائز کیا، انہیں استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے. اور جب آپ ان قوتوں کو اس جگہ استعمال کریں گے جس کے لیے اللہ نے قوتیں بنائی ہیں، تو زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، انجام بھی بڑا خوبصورت ہوگا. اور اگر آپ نے ان کو کسی ایسی جگہ استعمال کیا جہاں نہیں کرنا چاہیے، تو پھر آپ کا اپنا ہی مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے. ریلیشن شپ آپ کے خراب ہو جائیں گے، اعتماد آپ کا خراب ہو جائے گا، آخرت آپ کی خراب ہو جائے گی. ہم کہنے کو دیے ہمارے بچے ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں. بھائی کس نے آپ کو اختیار دیا؟ اللہ نے اختیار کی بھی آزادی دی ہے نا. اب اس میں بھی آپ دیکھیں اگر اعتدال ہے
تو آپ اپنا اختیار صحیح جگہ سوچ سمجھ کے استعمال کریں گے. اور اگر آپ کی قوت غضبیہ حاوی ہے اس اختیار کے اوپر تو کیا ہوگا؟ بے جا استعمال کریں گے. پھر ہٹلر اور اس طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہیے. مائک کھولیے ادھر کا. السلام علیکم. وعلیکم میں ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. جب میں 8 کلاس میں تھی نا تو ہمارا ایک لیکچر ہوا تھا کالج میں، اور وہاں ایک سر آئے تھے ہمیں لیکچر دینے، اور اس وقت جو ہے وہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ غیبت اور مذاق میں کافی ان تھی نا. تو اس لیکچر کے بعد جب ہم واپس کلاس روم میں آئے تو ہم بات کر رہے ہیں اور ہم لوگ ان کا مذاق اڑائے تھے کہ ان کا انداز بات کرنے کا اس طرح سا اور وہ سب کچھ. اور ہم یہی کر رہے تھے کہ میری ایک اور دوست پیچھے سے آئی اور اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کیسا لگا لیکچر، میرے ابو نے دیا تھا. اور اس وقت جو ہے وہ میں سن ہو گئی، اور مجھے اتنا اس کے بعد سے میں نے جو عہد کیا نا کہ میں نے اب کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا، کیونکہ ہم دوسروں کو ایسے ہم کسی انکل کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کسی کے ابو ہیں. ہاؤ وڈ یو فیل اگر آپ کے ابو کو کوئی ایسے کہے یا آپ کی امی کا کوئی مذاق ایسے اڑائے؟ اب دیکھیے، ابو کی وجہ سے آپ کے اندر ایک عہد آ گیا. یہی بات کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. اگر یہ ایمان ہمارے اندر آ جائے تو پھر تو ہم کہیں بھی یہ کام نہ کریں. یہ جو ہم اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں نا، اپنی قوتوں کو بھی اور اپنے کسی حد میں نہیں رکھتے. اللہ نے حدود رکھی ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا نا، اس لیے پھر ہم جو چاہیں کریں. کہتے نا کہ جب بھی میں کسی کو اب کوئی غیبت کر رہا ہو تو میں اسے یہی کہتی ہوں کہ آپ اس کی برائی کر رہی ہو، اگر کوئی آپ کی بہن کی ایسے برائی کر رہا ہو، وڈ یو لائک اٹ؟ تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ اس چیز کو دوسروں کو بتا بھی سکتے ہیں. الحمدللہ یہ ایسے واقعات اور حادثات بھی عقل والے کے لیے بڑی نعمت ہوتے ہیں، انسان اس سے بھی سیکھتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں فالاطراف الستۃ ظلم والاوساط الثلاثۃ هي العدل الذي هو الصراط المستقیم. تو ان قوتوں میں 6 اطراف ہیں، یعنی 3 پہلو کوتاہی کے اور 3 زیادتی کے، وہ ظلم ہے. اور تینوں قوتوں میں معتدل راستہ عدل ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے. وقد ارسل اللہ الانبیاء بالدین الذي جاء بتنظیم وتحسین لحیات الناس عامۃ فی العبادات والمعاملات والمعاشرات والاخلاق. اور اللہ نے انبیاء کو ایسا دین دے کر بھیجا جو عبادات میں اور باہمی معاملات میں اور باہمی میل جول اور اخلاق میں تمام لوگوں کی زندگی کو منظم اور مستحسن بناتا ہے، اچھا بناتا ہے. تحسین کا مطلب اچھا، خوبصورت. فمن استقام علی ذلک اسعدہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. بس جو اس پر استقامت اختیار کرتا ہے اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں سعادت مند بناتا ہے. ومن انحرف عن ذلک شقی فی الدنیا والآخرہ. اور جو ان سے منحرف ہو جاتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں مشقت میں پڑ جاتا ہے اور بد نصیب ہو جاتا ہے. اما من یصلی علی طریقۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھے، وَيَبِيعُ وَيَشْتَرِي عَلَى طَرِيقَةِ الْيَهُودِ، جبکہ خرید و فروخت یہودیوں کے طریقے پہ کرے، وَيَتَزَوَّجُ وَيَلْبَسُ عَلَى طَرِيقَةِ النَّصَارَى، اور اس کی شادی بیاہ اور اس کے لباس کو تنظیم کرنا عیسائیوں کے طریقے پر ہو، ویڈنگ ڈریسز کے ڈیزائنز وہاں سے لیے جائیں. وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ عَلَى طَرِيقَةِ الْمَجُوسِ، اور اس کا کھانا پینا مجوسیوں کے طریقے پر ہو. فَهَذَا الْخَلْطُ مَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٌ، تو یہ ملاوٹ زدہ زندگی مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، مقبول نہیں. وَلِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْخِزْيُ فِي الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ فِي الْآخِرَةِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں عذاب ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا. پڑھیے. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. کیا تم کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ پھر جو تم میں سے ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. وقد امر اللہ عز وجل بعبادته وطاعته وارسل رسوله محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قدوۃ للبشریۃ الی یوم القیامہ، اور اللہ عز وجل نے اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر قیامت کے دن تک کے لیے مبعوث کیا ہے. فمن آمن به واطاعه واقتدى به سعد فی الدنیا والآخرہ، بس جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت کرے اور آپ کی پیروی کرے وہ دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہوگا. ومن عصاه واقتدى بمن خالفه شقی فی الدنیا والآخرہ، اور جو آپ کی نافرمانی کرے اور آپ کے مخالفین کی پیروی کرے وہ دنیا اور آخرت میں بدبخت ہوگا. واصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانوا اول الناس ایمانا به واحسنهم اقتداء به واعظمهم نصرة له لازموه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل الیہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ پر تمام لوگوں سے پہلے ایمان لانے والے تھے، وہ فرسٹ جنریشن ہے، اور آپ کی سب سے بہتر پیروی کرنے والے تھے، اور ان سب لوگوں سے بڑھ کر آپ کی مدد کرنے والے تھے، اور یعنی جتنے بھی دنیا میں آئے سب سے بڑھ کر انہوں نے آپ کی مدد کی. وہ آپ کے ساتھ لازم ہو گئے، چمٹ گئے. مراد یہ ہے کہ جس چیز کا آپ نے حکم دیا اور جس کام کے لیے بلایا اس کے لیے چل پڑے. آپ دیکھیں کتنے غضبات ہوئے ہیں، تو حسرت میں کون ہوتا تھا جو پیچھے رہ جاتا تھا کہ ہمیں کیوں نہیں موقع ملا، اور خوش کون ہوتا تھا پیچھے رہنے پر؟ منافق، کہ ہماری جان بچ گئی. اور آپ کی مدد کی، اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو آپ پر اتارا گیا تھا. کون سا نور؟ شابش، قرآن. پکانت. اچھا ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے میں دیکھتی ہوں ابھی کافی ہے، لمبا چلے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک صحیح، اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ نیکسٹ. بہت ہی خوبصورت پارٹ ہے آگے والا بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. صحابہ کی صفات کچھ بیان ہوں گی کہ وہ کیسے تھے، اور اس کا ہمیں ہمیشہ شوق ہونا چاہیے کہ وہ کیسے تھے، جو اسلام کے ٹرو فالوورز بھی تھے اور مددگار بھی تھے، انصار تھے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیسے امتی ہیں آپ کے، ہم آپ کے مشن کو کتنا آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اور اس کے لیے کتنا جیتے ہیں. ہماری لائف کی پرائرٹیز کیا ہیں، ہم کن چیزوں کو اپنی عزت کا سبب سمجھتے ہیں، کن چیزوں کو اپنی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کی اسٹرینتھ وہ چیز ہے جو آپ کے جسم سے الگ ہے یا وہ ہے جو آپ کے اندر ہے؟ جی، جو آپ کے اندر ہے وہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. آپ کا $1000 کا بیگ آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہے. کیوں؟ وہ ٹوٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. جو آپ کے اندر ہے نا، ایمان یا جو بھی اخلاق ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ یہاں بھی فائدہ دے گا، آگے بھی ساتھ جائے گا، اینڈ سو آن. کسی بھی کوئی بھی چیز وہ ہوتا ہے نا، کبھی انسان کہتا ہے کسی کے پاس کسی کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی دیکھتا ہے یا خوبصورت ڈریس دیکھتا ہے تو پھر شیطان تھوڑی دیر میں ڈالتا، تمہیں کیا ملا دین کی خدمت کر کر کے، تمہارے پاس تو یہ چیز ہی کوئی نہیں، تم تو پیچھے ہی رہ گئے، دیکھو اس کی زندگی کتنے مزے میں ہے. یہ باتیں شیطان ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان اپنے مقصد سے ہٹ کے کیا مقصد بنا لے، ہیرے کی انگوٹھی حاصل کرنا. اور جب آپ ساتھ جائیں، جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ ساتھ نہیں جائے گی. لیکن جو آپ نے اپنی کوئی انگوٹھی بیچ کے اللہ کے راہ میں خدمت کر لی نا، وہ وہاں مل جائے گی کئی گنا اچھی ہو کر. تو مقصد اس ایک چھوٹی سی مثال بیان کرنے کا ہے، گرو کیجئے،
اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کیجیے، اپنے اندر قابلیت پیدا کیجیے، اپنے آپ کو بہتر بنائیے ہر چیز میں، ایمان میں بھی، عبادات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی ایک ہولسٹک اسلام لے کے چلیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے معاشرے پر. آپ جہاں بھی ہوں گے آپ کیا ہوں گے؟ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہوں گے. آج میں علامہ اقبال کی ایک نظم پڑھ رہی تھی ستاروں کے بارے میں. چلیں کسی وقت کسی غیر رسمی مجلس میں سنانا چاہوں گی اس کو، کیونکہ میں نے بہت انجوائے کیا آج صبح اس کو پڑھ کے. اب دیکھیں کہ آپ سنجیدہ چیزیں بھی پڑھیں لیکن اچھی کام کی تھوڑی سی بھی شاعری بھی پڑھ لیا کریں نا، دل نرم کرتی ہے، وہ سوچ کو بیدار کرتی ہے. غور و فکر کے آپ کے مختلف اینگل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. وہ نظم کبھی سنی ہے؟ ٹائم ہو رہا ہے مجھے اٹھنا ہے یہاں سے. جو اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. چلے ایک شعر بس ایک لائن سنا دیتی ہوں. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. ایک شعر کا وعدہ کیا تھا اس لیے ایک ہی سنا رہی ہوں. زندہ تمنا، اس لفظ پہ غور کیجئے. تمنائیں تو بہت سی ہوتی ہیں لیکن آپ نے کون سی اختیار کرنی ہے؟ زندہ تمنا، جو آپ کو زندہ رکھے. اللہ ہم سب کی مدد کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد. مہمانوں کے لیے announcement ہے، یہاں پر جمعہ ہوگا، آپ لوگ جمعہ پڑھ کے پھر اس کے بعد جو دوسرا ہال ہے اس میں تشریف لے آئیں. جو ہی جمعہ ختم ہو فوراً آ جائیں، وہاں ایک اور سیشن ہو رہا ہوگا جو آپ کا انتظار کر رہا ہوگا. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.